اوتار سنگھ مطالعہ کرنے کا عادی تھا، لیکن ان دنوں اس کے لیے کچھ پڑھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ایسے میں اچانک اسے عربی کا خیال آ گیا۔ اس نے پرانی کاپیاں اٹھائیں اور عربی کو تازہ کرنے لگا۔ آخری دنوں میں مولوی صاحب نے اسے عربی کی کئی کہانیاں لکھ کر دی تھیں، وہ انہیں بھی پڑھنے لگا۔ پھر اس نے ان کہانیوں کو اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کیے ہوئے اردو ترجمے کو عربی میں منتقل کیا اور اس کا موازنہ مولوی صاحب کی لکھی ہوئی کہانیوں سے کرنے لگا۔ اس مشق سے اسے بہت فائدہ ہوا۔ اس کی عربی کی استعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور اس معاملے میں اس کی خود اعتمادی بھی بڑھ گئی۔ اس معمول سے اسے بہت فائدہ ہوا۔ اس میں اس کا دل لگتا تھا، اس لیے اسے خوشی بھی ہوئی، ورنہ مطالعے میں دل نہ لگنے کے نتیجے میں اس کے لیے وقت گزارنا بھی مسئلہ ہو گیا تھا اور وہ مسلسل اعصابی تناؤ کا شکار رہنے لگا تھا۔ اس خوشی نے اس تناؤ کو کم کر دیا۔ ماسٹر جی کی حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار ان کے گھر گیا اور ان کے بیٹوں سے بات کی۔ اس نے انہیں یہاں تک بتا دیا کہ کسی بھی وقت انہیں ماسٹر جی کی طرف سے کوئی بری خبر مل سکتی ہے، لیکن یہ سن کر بھی ان کے دل نہیں پسیجے۔ انہوں نے پہلے کی طرح اسے ٹرخا دیا۔ ان کی اس بے حسی نے اسے بہت دکھی کر دیا۔ ملک کی صورتحال بھی اور ابتر ہو گئی تھی۔ مارچ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا کا وائسرائے مقرر کر دیا گیا۔ اس تقرری پر کانگریس میں خوشی کے شادیانے بجے۔ وجہ یہ تھی کہ پنڈت جواہر لال نہرو سے ماؤنٹ بیٹن کے قریبی تعلقات تھے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعد میں وہ تعلقات کانگریس کے کام آئے۔ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کی تشکیل کے معاملے میں جانبداری سے کام لے کر مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ بہت سے ایسے علاقے جنہیں اصولاً پاکستان میں شامل ہونا تھا، پاکستان میں شامل نہ ہو سکے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ بہرحال جس وقت ماؤنٹ بیٹن نے چارج سنبھالا، پورا ہندوستان یک طرفہ فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجے میں خانہ جنگی میں مبتلا تھا۔ اس صورتحال میں مسئلے کا واحد حل تقسیم ہند تھا، یعنی ہندوستان کی تقسیم، اور پاکستان کا قیام ناگزیر ہو چکا تھا۔ 3 جون کو ماؤنٹ بیٹن نے اپنا منصوبہ پیش کیا، جسے ماؤنٹ بیٹن پلان کا نام دیا گیا۔ اس پلان میں 15 اگست 1947 کو اقتدار کی منتقلی کا دن قرار دیا گیا تھا۔ ایک رات اوتار سنگھ کوٹھے پر پہرا دے رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب کا وقت تھا اور وہ تازہ دم تھا، اس لیے ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ دیوار کے پاس رکا اور گلی میں جھانکنے لگا۔ پورے چاند کی رات تھی اور پوری گلی چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے 2 افراد کو گلی میں داخل ہوتے دیکھا۔ دونوں جوان لڑکے تھے۔ ان میں سے ایک اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ وہ انہیں بہت غور سے دیکھتا رہا۔ وہ قریب آئے تو اس نے اسے پہچان لیا۔ جو اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا وہ اس کا کلاس فیلو رام گوپال تھا۔ ارے رام گوپال، تم یہاں؟ اس نے بے ساختہ اسے پکارا۔ دونوں لڑکوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس وقت عین کوٹھے کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ رام گوپال نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی نظر آئی۔ اوہ اوتار سنگھ، نمسکار، اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اوتار سنگھ نے جواب میں اسے نمسکار نہیں کہا۔ کیسے ہو رام؟ ٹھیک ہوں، ہمیشہ کی طرح، رام گوپال بولا۔ تو تم یہاں رہتے ہو؟ ہاں۔ اتنی رات کو کوٹھے پر کیا کر رہے ہو؟ پڑھ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں اینٹھ گئی تو سوچا ٹہل لوں۔ پڑھائی؟ اور امتحان سے فارغ ہونے کے فوراً بعد؟ رام کے لہجے میں مسرت تھی۔ پھر وہ مسکرایا۔ ہاں بھائی، میں بھول گیا تھا کہ تم تو پورا سال پڑھنے والوں میں سے ہو۔ مگر پھر اس کے تیور بدلے۔ چوکیداری تو نہیں کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں اشتباہ تھا۔ چوکیداری کیسی اور کس کی؟ اوتار سنگھ نے بے پرواہی سے کہا۔ کوئی خطرہ ہو تو چوکیداری بھی کی جائے۔ رام گوپال شیطنت بھرے انداز میں ہنسا۔ ٹھیک کہتے ہو، تمہیں تو کوئی خطرہ نہیں۔ میری چھوڑو، اپنی کہو، تم اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں، یہاں ایک دوست سے ملنے آیا تھا۔ اتنی رات کو تمہیں اس طرح نہیں گھومنا چاہیے۔ رام گوپال پھر شیطنت سے ہنسا۔ میں کوئی مسلح تو ہوں نہیں کہ مجھے کوئی خطرہ لاحق ہو، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک کہتے ہو، ان بیچاروں نے تو کبھی کسی ہندو پر حملہ نہیں کیا۔ یہ کام بزدلوں کے بس کا نہیں اوتار سنگھ، یہ تو ہم جیسے بہادر ہی کر سکتے ہیں۔ اکیلے اور نہتے آدمی کو گھیر کر 10 آدمی مارے تو یہ تمہارے نزدیک بہادری ہے؟ میں تو اسے بزدلی کہتا ہوں۔ وقت قریب آ رہا ہے اوتار سنگھ، ان قریب تم ہماری بہادری بھی دیکھ لو گے۔ بہادروں کی خاطر مدارات کے لیے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں۔
अवतार सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ मुनासिब नहीं लगता ख्वाम किसी की नींद खराब करें। कभी मुनासिब वक्त में आना, ठाकुरों की तवाज़ो भी देख लेना। उसका लहजा जुमानी था। जरूर, अब तो मैंने घर देख लिया है तुम्हारा, राम गोपाल ने ढिठाई से कहा। किसी दिन आऊंगा, चलता हूँ। वो चले गए। अवतार सिंह उन्हें जाते हुए देखता रहा, यहाँ तक कि वो गली से निकल गए। अवतार सिंह तशवीश में मुब्तला हो गया। राम गोपाल का यहाँ नजर आना खालियज इल्लत नहीं था। ये नामुमकिन नहीं था कि वो यहाँ अपने किसी दोस्त से मिलने आया हो, लेकिन ये बात भी कम खतरनाक नहीं थी कि उसका कोई दोस्त यहाँ रहता है। उस रोज अवतार सिंह सो रहा था कि रघु ने उसे उठा दिया। ये गैर मामूली बात थी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अवतार सिंह हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या बात है रघु, खैरियत तो है ना? रघु हाथ जोड़े खड़ा था। क्षमा कर देना मालिक, मजबूरी थी, वरना आपको कभी ना जगाता। मैं पूछ रहा हूँ बात क्या है? रात भर का जागा हुआ अवतार सिंह झुंझुला गया। रघु और घबरा गया। वो मालिक, वो डाकिया आया है। तो खत लाया होगा ना? खत नहीं मालिक, तार है। वो कहता है 10 खत भी करने हैं। अवतार सिंह की नींद हवा हो गई। वो उठा और जीने की तरफ लपका। उसे तो अब कोई खत लिखने वाला था ही नहीं। तार तो वैसे भी खतरनाक है। उसकी समझ में आ गया कि ये अच्छी खबर नहीं है, और वो जानता था कि तार शिमले से आया है। डाकिये ने उससे दस्तखत लिए और लिफाफा उसे दिया। उसने वहीं खड़े होकर लिफाफा चाक किया और तार निकाल कर पढ़ा। वो जहनी तौर पर इसके लिए पहले ही तैयार हो चुका था। इसके बावजूद उसे शौक लगा। रात मास्टर जी का इंतकाल हो गया था। उसे फौरी तौर पर शिमला जाना था। अवतार सिंह का जहन सनसना रहा था। जिंदगी की अजियत को मौत के सुकून ने निगल लिया था। अजियत उठाने वाले मास्टर जी को शांति मिल गई थी। वो लड़खड़ाते कदमों से ऊपर आया। रंजना उसे देखकर घबरा गई। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। क्या हुआ मालिक? मास्टर जी। अपनी आवाज उसे खुद भी अजनबी लगी। मास्टर जी का देहांत हो गया। हाय राम। अवतार सिंह के सनसनाते जहन में कोई ख्याल नहीं था। वो कुछ सोचने के काबिल नहीं था। अचानक उसे मास्टर जी की ख्वाहिश याद आई। मास्टर जी बार बार उससे कहते थे, बार बार वादा लेते थे, अवतार सिंह, मेरी चिता को आग तुम दिखाना। उसे मास्टर जी की आवाज सुनाई दी। वो उससे यही कह रहे थे। वो ख्याल उसे यकलख्त शौक से बाहर ले आया। अरे, उसे तो बहुत कुछ करना है। कई जिम्मेदारियां निभानी हैं उसे, अपनी भी और दूसरों की भी। इस पर उसे मास्टर जी के वारिस, उनके बच्चों का ख्याल आया। उन लोगों ने कभी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा था। वो बार बार उनके पास जाकर उनकी खुशामद करता था कि कम अज कम एक बार उनमें से कोई मास्टर जी के पास चला चले, सिर्फ मास्टर जी की खुशी के लिए। उनका ये कर्ब तो कम हो जाए कि उनके अपने बेटों ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन वो हमेशा उसे टालते रहे। वो उनसे इतना नाला हुआ कि उसने आइंदा उनके पास ना जाने का अहद कर लिया। लेकिन अब सूरत हाल और थी। वो कितने ही बुरे सही, बहरहाल वो यतीम हुए थे। उनका बाप मरा था, तो अब उसे उनको इत्तिला भी देनी थी। तार तन्हा मुझे नहीं, उन्हें भी भेजा गया होगा, उसने सोचा। मैंने सैनिटोरियम वालों को ताकीद की थी कि जो इत्तिला मुझे दें, मुझसे पहले उनके घर वालों को दें। तो ये मुमकिन नहीं कि उन्हें इत्तिला ना हो। कुछ भी हो, ये उसका फर्ज है, जिम्मेदारी है। जमीर ने उसे मलामत की। मास्टर जी के बेटे उसके रूहानी भाई हैं। क्या वो उनके दुख में शरीक नहीं होगा? उन्हें सीने से लगाकर दिलासा नहीं देगा? एक नए अज़्म से वो उठ खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा। रघु, रात को मैं नहीं आ सकूंगा, उसने रघु से कहा, लेकिन जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। मैं भी आपके साथ चलूं मालिक? रघु ने डरते डरते पूछा। ये कैसे मुमकिन है? अवतार सिंह ने तड़प कर कहा। तुम मेरे साथ चले गए तो घर का ख्याल कौन रखेगा? रघु की समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन मालिक, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। रात को मेरी जगह तुम्हें पहरा देना होगा। चौकस रहना, जान चली जाए पर नीचे वालों पर आंच ना आए। अब बात रघु की समझ में आई। आपके हुक्म पर सब कुर्बान है मालिक, आप चिंता ना करें, मैं चलता हूँ। अवतार सिंह ने बैग कंधे पर लटकाते हुए कहा। पहले वो मास्टर जी के घर गया। दरवाज़ा मास्टर जी की बड़ी बहू ने खोला।
अवतार सिंह को देखकर वो एक लम्हे को झिझकी, फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। आपको पता है? जी, अभी कुछ देर पहले तार आया था। मुझे बहुत। तार यहाँ भी आया था। भगवान ने बड़ी दया की बाबूजी पर। अभी तक अवतार सिंह को अंदर आने को नहीं कहा गया था। वो तो दया करता है, पर बंदे तो अपना फर्ज भी पूरा नहीं करते, उसने तल्ख लहजे में कहा। फिर बोला, किसी को बुला देना, मैं शिमला जाने के लिए आया हूँ। घर में तो कोई भी नहीं है बच्चों के सिवा। क्यों? हरी भैया की तो स्कूल की छुट्टियां होंगी। वो तो भैया शहर से बाहर गया है, 1 हफ्ता हो गया। तो बद्री भैया रात की ड्यूटी करके आए होंगे, उन्हें जगा दें। कल से उनकी दिन की ड्यूटी लगी है। अवतार सिंह ने ऐसी बेहिसी का तस्वुर भी नहीं किया था। उसे बड़ी शिद्दत से गुस्सा आया। वो पूछना चाहता था कि घर में कोई नहीं है तो तार किसने पढ़ा? उसे मास्टर जी की मौत का पता कैसे चला? और वो उसे अंदर क्यों नहीं बुला रही है? इसीलिए ना कि वो अंदर जाएगा तो उसे मर्दों की मौजूदगी का पता चल जाएगा। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ, उसने कहा और जाने के लिए मुड़ा। जलपान तो करते जाओ भैया, उसने पलटकर गुस्से से उस औरत को देखा। जहां क्रियाकर्म का मामला हो वहां जलपान किसे याद रहता है? ये कहकर वो पलटा और वापस चल दिया। घर में ईद का सा समा था। वजह ये थी कि पिछले रोज छोटे ठाकुर के लिए सिया जाने वाला आखिरी कुर्ता भी मुकम्मल हो चुका था। इसके बाद इस्तरी का सिलसिला शुरू हुआ। अब 1 दर्जन जोड़ों पर इस्तरी कोई आसान काम तो नहीं होता। कोयलों की इस्तरी थी और इस्तरी करने वाली सरफराज बेगम, जो ये एहतमाम छोटे ठाकुर के लिए कर रही थी, एक एक सिलवट दूर की जा रही थी। सरफराज बेगम खुश भी थी और बेताब भी। उनका हाल बच्चों जैसा था। उनका जी चाहता था कि जल्द से जल्द ऊपर चली जाएं और छोटे ठाकुर को ये जोड़े दें। उसके बाद उसके चेहरे पर गैर मामूली खुशी देखना उनकी ख्वाहिश थी। उस रोज सरफराज बेगम ने खाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ली। ये काम उन्होंने छमन बुआ के सुपुर्द कर दिया और खुद इस्तरी करने में मसरूफ हो गईं। एक कुर्ता इस्तरी करती तो उसके बाद वो उसे खस के इतर में बसाती और फिर कुर्ता तह करके रख देती। लड़कियों में नूरबानो तो उनकी इस कैफियत पर जल कुढ़ रही थी। हूरबानो और गुलनार बार बार माँ को ताउन की पेशकश करती। अम्मा, आप थक गई होंगी, लाएं एक कुर्ता मैं इस्तरी कर दूं। लो, इसमें थकन कैसी? मेरे लिए तो ये खुश करने वाला काम है, और एक जोड़ा इस्तरी करने में लगता ही क्या है, सरफराज बेगम कहती। लेकिन ये बस कहने की बात थी। कलफ लगे कपड़े पर इस्तरी करने में वक्त लगता है। बहरहाल सरफराज बेगम ने 2 बेटियों को एक एक कुर्ता काटने की इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन वो किसी को इस्तरी करने की सादत देने के मूड में नहीं थी। ये सिलसिला चलता रहा। दोपहर हो गई। अम्मा, चलें खाना तो खा लें, नूरबानो ने कहा। तुम लोग खा लो, मैं तो काम खत्म करके ही खाऊंगी। अरे अम्मा, ऐसा भी क्या, और काम तो बहुत बाकी है, नूरबानो तुनक कर बोली। बहुत कहाँ, बस 2 जोड़े ही तो रह गए हैं। जिस तरह से आप कर रही हैं तो इन 2 जोड़ों में 2 घंटे तो लगेंगे ही। घर का उसूल था कि दस्तरख्वान पर सब लोग साथ ही बैठते थे। सरफराज बेगम कहती थी कि जो दस्तरख्वान पर नहीं बैठेगा उसे बाद में खाना नहीं मिलेगा। उन्हें ख्याल आया कि खुद अपना उसूल तोड़कर वो कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रही हैं। उन्हें खुद भी अपने उसूल पर अमल करना होगा, और इसके बावजूद ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। आइंदा कभी बच्चियां भी यही कर सकती हैं। चुनाचे वो उठ खड़ी हुई। चलो भाई, दस्तरख्वान लगाओ, पहले खाना खा लें। मगर खाना भी उन्होंने बेदिली से खाया। दिल तो उनका इस्तरी में अटका हुआ था। बच्चियों ने ये बात महसूस कर ली। अम्मा, ठीक से खाना खाएं, नूरबानो ने उन्हें टोक दिया। खा तो रही हूँ। खाने के बाद वो दोबारा इस्तरी में मसरूफ हो गईं। वो आखिरी जोड़ा इस्तरी कर रही थी कि ऊपर से रंजना आ गई। ये क्या कर रही हैं बड़ी बेगम? छोटे ठाकुर के लिए कपड़े सिए हैं, अब इस्तरी कर रही हूँ। छोटा ठाकुर तो घर में ही है ना? नहीं बड़ी बेगम, वो तो शिमला गए हैं। सरफराज बेगम का माथा ठनका। ये हफ्ते का दिन तो नहीं, छोटा ठाकुर तो हफ्ते के दिन वहां जाता है, फिर आज क्यों? खैरियत तो है? उन्होंने पूछा। मास्टर जी का देहांत हो गया बड़ी बेगम। ओह, सरफराज बेगम के मुंह से बेसाख्ता निकला। तो वो वापस कब आएगा? उनका इस्तरी करना अब भी नहीं रुका था। कह रहे थे कल सुबह तक आ जाएंगे, मास्टर जी का अंतिम संस्कार करके।
क्रियाकर्म तो यहाँ दिल्ली में ही होगा ना? नहीं बड़ी बेगम, वहीं होगा, शिमले में। अरे क्यों? सरफराज बेगम के लहजे में हैरत थी। उनके बच्चे तो यहाँ हैं, दिल्ली में, वो जाएंगे वहाँ? जिंदगी में तो कभी गए नहीं। वो कहाँ जाने वाले हैं बड़ी बेगम? मास्टर जी ने छोटे ठाकुर से वचन लिया था कि उनकी चिता को आग वही देंगे। हाय अल्लाह, बेटों के होते हुए? जी बड़ी बेगम, मास्टर जी ने कहा था कि उनके बेटे आए और मौजूद हों तो भी उनकी चिता को आग छोटे ठाकुर ही देंगे। रंजना बोली, मगर बड़ी बेगम, उनके बच्चे तो इतने मूर्ख हैं कि मुझे नहीं लगता वो जाएंगे। ठीक कहती हो, ऐसे नाखलफ बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, बड़ी बेगम ने कहा। फिर आखिरी कुर्ते पर इतर लगाया और उसे तह करने लगी। सुबह तो आ जाएगा ना छोटा ठाकुर? उनके लहजे में बच्चों की सी बेताबी थी। कहा तो यही है बड़ी बेगम, और अब वो वहां रुकेंगे क्यों? रंजना ने कहा। फिर हैरत से तमाम जोड़ों को देखा। ये इतने सारे कपड़े, ये सब आपने छोटे ठाकुर के लिए सिए हैं? इतने सारे कहाँ, सिर्फ 12 जोड़े हैं, सरफराज बेगम ने सादगी से कहा। इतनों ही की फरमाइश की थी उसने। छोटे ठाकुर ने खुद कहा था? रंजना हैरान थी। हाँ, उसे बहुत अच्छा लगा था ये लिबास, सरफराज बेगम ने कहा। अब ये कपड़े मैं ट्रंक में रख दूं, कल वो आएगा तो उसे दूंगी। अवतार सिंह मास्टर जी के चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था। मरने के बाद उनके चेहरे पर बेपनाह सुकून था। आंखें बंद थीं और उन्हें देखकर लगता था कि वो मरे नहीं, बस गहरी नींद सो गए हैं। तो ये होती है मौत, अवतार सिंह ने सोचा। और जिंदगी के साथ कितने बिखेड़े होते हैं, गमे रोजगार, गमे जाना, गुजरे हुए दिनों के पछतावे, आज की मसरूफियत और आने वाले कल की फिक्र, ना मिलने वाली मोहब्बतों का दुख, लोगों से शिकायतें। कितनी भारी चीज है जिंदगी। फिर भी आदमी मौत से डरता है, घबराता है, जिंदगी से चिमटे रहना चाहता है, बीमारी की बदतरीन अजियत उठाकर भी जीना चाहता है। नहीं समझता कि मौत में ही मुक्ति है, निजात है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। शायद मौत के पहले मरहले में उसकी समझ में ये बात आ जाती है कि मौत हर दुख से निजात का नाम है। तभी तो मरने के बाद आदमी के चेहरे पर इतना सुकून होता है। मास्टर जी के चेहरे पर कोई तासुफ नहीं। इसका मतलब है इन्होंने बाहें फैलाकर मौत का इस्तकबाल किया होगा। इनके बच्चे नहीं आए? डॉक्टर ब्राउन की आवाज ने उसे चौंका दिया। अवतार सिंह ने सर उठाकर खाली खाली नजरों से डॉक्टर को देखा। वो अपने ख्यालों में ऐसा गुम था कि उसने डॉक्टर की बात नहीं सुनी थी। क्या कहा आपने? इनके बच्चे आज भी नहीं आए? डॉक्टर ने दोहराया। सब मसरूफ हैं, घर पर कोई नहीं था छोटे बच्चों और औरतों के सिवा। उनका इंतजार करोगे? अवतार सिंह के नजदीक वो बड़ी जिम्मेदारी थी। वो कोई फैसला कुन जवाब नहीं दे सकता था। आपकी क्या राय है डॉक्टर? डॉक्टर ने कंधे झटक दिए। मुर्दा खाने में लाश 10 दिन भी महफूज रह सकती है, वो बोला। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके घर से कोई आएगा। वो आने वाले होते तो आपसे पहले आ चुके होते। दूसरी बात, उनकी वसीयत है। यहाँ उन्होंने हर डॉक्टर, हर नर्स और हर वार्ड बॉय से यही कहा है कि उनकी आखिरी रसूमात यहीं होंगी, और ये कि उनके बेटे मौजूद हों या ना हों, उनकी चिता को आग आप देंगे। अवतार सिंह के दिल से एक बोझ सा हट गया। तो ठीक है, मैं तैयारी कराता हूँ। इस काम में देर करना मुनासिब नहीं। वो बाहर चला आया। उस वक्त उसके दिल में एक ख्याल आया। ऊपर वाला जो कुछ करता है उसमें बेहतरी होती है। वो चाहता तो उनके बेटों के दिलों में यहाँ आने का ख्याल डाल देता और वो आ जाते। लेकिन क्या उनकी मौजूदगी में वो मास्टर जी की वसीयत पर अमल कर पाता? वो यही सोचता कि मास्टर जी की चिता को आग दिखाने का असल हक उनके बेटों का है। वो तो बहुत बड़ी आजमाइश में पड़ जाता। उसके लिए इस वक्त हतमी तौर पर यह सोचना मुश्किल था कि इस सूरत हाल में वो क्या करता। बहरहाल वो जो भी करता, उसके नतीजे में उम्र भर के लिए उसके ज़मीर पर बोझ आ जाता। अगर मास्टर जी की चिता उनके बेटे जलाते तो वो उम्र भर ये सोचकर कुढ़ता कि उसने मास्टर जी की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, उनके आखिरी हुक्म की तामील नहीं की। और अगर चिता वो जलाता तो उसे उम्र भर ये फांस चुभती रहती कि उसने मास्टर जी के बेटों से उनका हक छीना है, उन्हें उनके हक से महरूम किया है। वाकई ऊपर वाले के हर काम में बेहतरी होती है, क्योंकि वो सब जानता है। उस वक्त शाम हो चुकी थी।
اس کا اندازہ تھا کہ ماسٹر جی کی آخری رسومات ادا ہوتے ہوتے 10 بج جائیں گے۔ سوال یہ تھا کہ وہ رات کو ہی واپسی کے لیے نکل سکے گا یا نہیں۔ اس نے ادھر ادھر معلومات کی تو پتا چلا کہ آخری گاڑی 12 بجے روانہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ ہر کام وقت پر ہو جائے اور وہ رات کو ہی دہلی کے لیے روانہ ہو جائے۔ اسے گھر کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ تمام کام آسانی سے ہو گئے۔ 9:15 بجے ماسٹر جی کی ارتھی شمشان گھاٹ لے جانے کے لیے اٹھائی گئی۔ اپنے کندھے پر ارتھی اٹھاتے ہوئے اوتار سنگھ کو یاد آیا کہ وہ ماسٹر جی کو ان کے گھر سے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر ہی اپنے گھر لایا تھا، اور آج وہ اور لوگوں کے ساتھ مل کر انہیں ان کے آخری سفر پر لے جا رہا ہے۔ شمشان گھاٹ تک کے سفر میں وہ ماسٹر جی کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو دہراتا رہا۔ کیسے وہ اسے پڑھاتے تھے، کیسے وہ ان سے سوال کرتا تھا، ٹیڑھے سوالوں پر کیسے وہ گھبراتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں بڑے ٹھاکر ان سے باز پرس نہ کریں، کیسے وہ اس طرح کے سوالوں سے بچتے تھے، اور کیسے اس کے اصرار پر اس سے وعدہ لیتے تھے کہ وہ یہ بات کسی سے نہیں کہے گا۔ تب وہ اپنی رائے دیتے تھے۔ پھر ان کی بیماری کا عرصہ، ان کا سیناٹوریم میں آنا، یہاں اس کا آنا، ان سے باتیں کرنا، ایک ایک لمحہ اسے یاد آتا رہا۔ اس کی آنکھیں خشک رہیں، لیکن سینے پر جیسے کوئی بہت بڑا اور بھاری پتھر آ گرا۔ اس بوجھ سے اسے سانس لینا دشوار محسوس ہونے لگا۔ پھر آخری مرحلہ آ گیا۔ ماسٹر جی کی چتا تیار کر دی گئی۔ آگ دکھانے کے لیے جلتی ہوئی لکڑی اس کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اس لمحے اسے خیال آیا کہ اس نے اتنی موتیں دیکھی، لیکن اس مرحلے سے وہ پہلی بار گزر رہا ہے۔ یہ کام تو وہ اپنے پتا جی کے لیے بھی نہ کر سکا، موقع ہی نہیں ملا اسے۔ وہ تو اپنے باپ کو بے گور و کفن چھوڑ کر آنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ تو خود ہی ریت میں دفن ہو گئے ہوں گے، وہ بھی، اور چاچا جمال دین بھی، اور ویر جی بھی، اور مولوی صاحب بھی۔ وہ کسی کے لیے کچھ نہ کر سکا، اپنی جان بچا کر بھاگ آیا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اسے ایسا لگا کہ اس کے سینے پر رکھا ہوا پتھر پگھل رہا ہے، کوئی چیز وہاں سے حرکت کر کے اس کے حلق کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں جلنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے ماسٹر جی کی چتا کو آگ دکھا دی۔ اس نے سوچا، چلو کوئی ایک ذمہ داری پوری کرنے کا تو موقع ملا مجھے۔ اس وقت رات کے ٹھیک 10 بجے تھے۔ عین اس وقت دہلی میں لوگوں کے سونے کا وقت تھا۔ رگھو نے چھوٹے ٹھاکر کی لاٹھی کو یوں چھوا جیسے وہ کوئی بہت مقدس چیز ہو۔ پھر اس نے لاٹھی کو اوپری حصے سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کو چھونے سے اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں طاقت کی لہر دوڑ گئی ہو۔ عام حالات میں وہ اس لاٹھی کو چھونے کی جرات بھی نہ کرتا، لیکن یہ عام حالات نہیں تھے۔ چھوٹا ٹھاکر اس پر بہت بھاری ذمہ داری ڈال کر گیا تھا، اور اسے وہ نبھانی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر کی غیر موجودگی میں وہ خود کو بہت چھوٹا اور کمزور محسوس کر رہا تھا۔ لاٹھی میں اس کی دلچسپی کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ اسے استعمال کرنا جانتا تھا۔ لٹھیا بازی کے فن سے تو وہ بالکل ناواقف تھا، بس اس وقت وہ لاٹھی اس کے لیے چھوٹے ٹھاکر کی حیثیت رکھتی تھی۔ لاٹھی ہاتھ میں تھی تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ چھوٹے ٹھاکر اس کے ساتھ ہیں۔ اسے لاٹھی لے کر جاتے ہوئے دیکھا تو رنجنا نے پوچھا، تم کہاں چلے؟ اوپر جا رہا ہوں پہرا دینے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ مالک کا حکم ہے تو ضرورت بھی ہوگی۔ چھوٹے ٹھاکر کے حوالے پر رنجنا چپ ہو گئی، مگر ایک لمحے کے بعد بولی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تو کیا کرے گی چل کر؟ تمہارا ساتھ دوں گی، اور کچھ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کی ضرورت نہیں، تو سو جا۔ لیکن رنجنا مصر رہی۔ رگھو نے بھی سوچا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اوپر پہنچ کر رگھو ٹہلنے لگا۔ وہ اس وقت پوری طرح اوتار سنگھ کے انداز کی نقل کر رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک وہ بیرونی دیوار کے پاس رکتا، چند لمحے نیچے گلی میں جھانکتا رہتا اور پھر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ رنجنا بھی اس کے ساتھ ٹہل رہی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ تھک گئی، اس کی ٹانگیں دکھنے لگیں۔ اب بس بھی کرو، اس نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا، یوں ٹہلتے رہنا ضروری ہے کیا؟ ہاں، مالک روز یہی کرتے ہیں۔ میں تو تھک گئی، رنجنا نے کہا اور کرسی پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد رگھو بھی اس کے پاس آ بیٹھا۔ اتنا چلتے ہیں چھوٹے ٹھاکر؟ رنجنا نے حیرت سے کہا۔ نہیں پگلی، میں تو جلدی تھک گیا ہوں، وہ اتنی جلدی نہیں بیٹھتے، رگھو نے کہا۔ میری ان کی عمر میں بھی تو فرق ہے۔ مالک سے تمہارا کیا مقابلہ؟ وہ تنبیہی لہجے میں بولی۔ توبہ توبہ، میں چھوٹے ٹھاکر سے کیوں مقابلہ کروں گا؟ میں دھرتی ہوں تو وہ آکاش ہیں۔ رگھو نے دونوں کان پکڑے اور پھر دونوں ہاتھوں سے رخسار پیٹنے لگا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا
کہ وہ بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں، اتنی جلدی نہیں بیٹھتے وہ، اور رات بھر ٹہلتے ہیں، کتنا تھک جاتے ہوں گے، یہی تو میں بھی سوچتا ہوں۔ ہائے رام، اچانک رنجنا نے کہا اور آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ رگھو نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ میری الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے۔ رنجنا کے لہجے میں پریشانی تھی۔ تو کیا ہوا؟ تو اس طرح سے کیوں چیخی؟ تم بھی نرے بدھو ہو، پتہ نہیں الٹی آنکھ پھڑکنا اشبھ ہوتا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہو تو الٹی آنکھ پھڑکتی ہے۔ رگھو چند لمحے سوچتا رہا، کچھ ایسا ہی ماں بھی کہتی تھی، پرنتو اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، عورت کی الٹی آنکھ پھڑکنا شبھ ہوتا ہے۔ ہاں، عورت کی سیدھی آنکھ پھڑکنا اشبھ ہوتا ہے۔ تم الٹا بول رہے ہو، یہ تو مرد ذات کے لیے ہے، تم الٹا سمجھ رہی ہو۔ دونوں میں بحث ہونے لگی۔ میری الٹی آنکھ پھڑکنا اشبھ ہے، رنجنا نے زور دے کر کہا۔ مردوں کی الٹی آنکھ پھڑکنا اشبھ ہوتا ہے مورکھ، عورت کی الٹی آنکھ پھڑکنا شبھ ہے بھگوان۔ اچانک رنجنا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں کہہ رہی تھی نا کہ اشبھ ہوتا ہے، سو ہے، یہ کہہ کر وہ زینے کی طرف لپکی۔ کچھ بتاؤ تو، ہوا کیا؟ رگھو نے پریشان ہو کر پوچھا۔ رنجنا جاتے جاتے پلٹی۔ دودھ کی دیگچی چولہے پر رکھ کر آئی تھی میں، اب تک یا تو سارا ابل چکا ہوگا یا جل چکا ہوگا، جبھی تو میں کہوں کہ میری الٹی آنکھ کیوں پھڑک رہی ہے۔ ہوا نا اشبھ انجام۔ وہ نیچے چلی گئی۔ رگھو پھر اٹھا اور ٹہلنے لگا۔ جس وقت اوتار سنگھ نے شملہ میں ماسٹر کانتی پرساد جی کی چتا کو آگ دی، اس وقت دہلی میں سرفراز بیگم کے گھر میں سب لوگ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ سرفراز بیگم بہت تھکی ہوئی تھیں۔ درجن بھر جوڑوں پر استری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، جبکہ کپڑوں پر کلف بھی ہو۔ ساپہر کو وہ اس کام سے نمٹی تھیں اور انہوں نے کپڑے ایک ٹرنک میں رکھ دیے تھے۔ وہ بچوں کی طرح پرجوش تھیں، بس کسی طرح وہ سو جائیں اور اٹھیں تو صبح ہو چکی ہو، چھوٹا ٹھاکر واپس آ چکا ہو، وہ جائیں اور کپڑے اسے دے دیں، وہ کتنا خوش ہوگا۔ اس کی وہ خوشی دیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹیں اور لیٹتے ہی بے خبر سو گئیں۔ چھمن بوا تو سب سے پہلے سونے اور سب سے پہلے اٹھنے کی عادی تھیں۔ وہ سرفراز بیگم سے پہلے ہی سو چکی تھیں۔ تینوں لڑکیاں بھی سونے کے لیے لیٹ چکی تھیں۔ نور بانو سب سے آخر میں سوتی تھی۔ اسے سونے سے پہلے مطالعہ کرنے کی عادت تھی۔ مطالعہ کرتے کرتے جب آنکھیں بند ہونے لگتی تو وہ لائٹ بند کر کے لیٹتی اور لیٹتے ہی سو جاتی۔ نور بانو کو جماہیاں آنے لگیں۔ اس نے کتاب بند کی اور اٹھ کر ایک انگڑائی لی۔ کتاب کو اس کی جگہ پر رکھ کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ دونوں بہنیں بستر پر تھیں اور سو چکی تھیں۔ اس نے روشنی گل کی اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حور بانو ابھی تک نہیں سوئی ہے۔ حور بانو جاگ رہی تھی، لیکن یہ بات وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے نہ سونے کی ایک خاص وجہ تھی، ایک کام تھا جو اسے سب کے سونے کے بعد کرنا تھا۔ نور بانو پڑھ رہی تھی اور حور بانو چڑھ رہی تھی۔ یہ سوتی کیوں نہیں؟ اس نے جھنجھلا کر سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ نور بانو کے سوا باقی سب لوگ سو چکے ہیں۔ اس وقت جاگتی ہوئی نور بانو ہی اس کی راہ کی واحد رکاوٹ تھی۔ نور بانو نے روشنی گل کی اور سونے کے لیے لیٹی تو حور بانو نے سکون کی سانس لی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ آنے والے لمحوں کا تصور ہی اس کے لیے ہیجان انگیز تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نور بانو لیٹتے ہی سو جاتی ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسی لمحے وہ اٹھ کھڑی ہو، لیکن وہ مکمل احتیاط سے کام کرنا چاہتی تھی۔ کوئی غیر ضروری خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ ایسے میں ایک ایک پل ساعت بن کر گزرتا ہے، وقت کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کیسے وہ ضبط کر رہی تھی۔ بالآخر اس کے اندازے کے مطابق نور بانو کو لیٹے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تو وہ اٹھی اور دبے پاؤں کمرے سے نکل آئی۔ اس کا رخ اس کوٹری کی طرف تھا جہاں صندوق رکھے تھے۔ کمرے کے دروازے پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دونوں بہنیں ساکت تھیں اور سو رہی تھیں۔ کوٹری کے قریب وہ کمرہ تھا جہاں اماں سوتی تھیں۔ کوٹری میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اماں کے کمرے میں جھانکا۔ ظاہری آثار بتاتے تھے کہ اماں بھی بے خبر سو رہی ہیں، لیکن اسے سب سے زیادہ ڈر اماں سے ہی تھا۔ اماں کی نیند بہت کچی تھی، ذرا سے کھٹکے پر اٹھ جاتی تھیں۔ بہرحال وہ پلٹی اور کوٹری میں داخل ہوئی۔ گھر کا تمام فاضل سامان کوٹری میں ہی رکھا جاتا تھا۔ وہ اس طرف بڑھی جہاں صندوق رکھے تھے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ روشنی کی ضرورت ہے۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں گئی اور لیمپ اٹھا لائی۔
کوٹری میں اس نے لیمپ روشن کیا۔ روشنی کوٹری سے باہر جا رہی تھی، اس لیے اس نے کوٹری کا دروازہ بھیڑ دیا۔ وہ اوپر تلے 3 ٹرنک تھے، سب سے نیچے سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا اوپر۔ اس کا اندازہ تھا کہ اس کی مطلوبہ چیز اوپر والے ٹرنک میں ہی مل جائے گی۔ اس نے لیمپ ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا اور اوپر والا ٹرنک کھولا۔ ٹرنک کھولتے ہی اس کا دل خوش ہو گیا، اس کی مطلوبہ چیز اوپر ہی موجود تھی۔ اماں نے وہ درجن بھر جوڑے ترتیب اور سلیقے سے رکھے تھے۔ اوپر صرف کرتے تھے اور کرتوں کے نیچے پاجامے۔ اس نے اوپر والے کرتے کو غور سے دیکھا اور چھوا۔ وہ اس کے ہاتھ کا کاڑھا ہوا نہیں تھا۔ اماں نے شاید کرتے اس طرح سے رکھے تھے کہ جس کرتے پر سب سے آخر میں استری کی تھی وہ سب سے اوپر تھا، اور اسے یاد تھا کہ اماں نے سب سے پہلے اس کا کاڑھا ہوا کرتا استری کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کرتا سب سے نیچے ہوگا۔ اس نے بڑی آہستگی اور احتیاط سے ایک ایک کرتا اٹھایا اور دیکھا۔ اپنی کڑھائی کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس کا کاڑھا ہوا کرتا سب سے نیچے تھا۔ اس نے وہ کرتا نکال لیا اور باقی کرتوں کو دوبارہ سلیقے سے ٹرنک میں رکھ دیا، ایسے کہ وہ ذرا بھی نہ مسکیں۔ اپنا کاڑھا ہوا کرتا اپنے کندھے پر ڈال کر اس نے آہستگی سے ٹرنک بند کیا، لیمپ بجھایا اور کوٹری سے نکل آئی۔ اس نے اماں کے کمرے میں جھانکا۔ وہ بدستور بے خبر اسی کروٹ سو رہی تھی۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اپنے بستر پر لیٹ کر اس نے کرتے کو کھولا اور اپنے اوپر چادر کی طرح پھیلا لیا۔ یہ کرتا میں نے کتنی محبت سے کاڑھا ہے چھوٹے ٹھاکر کے لیے، اس نے سوچا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ محبت اس تک پہنچ جائے گی۔ لیکن اب رات بھر یہ کرتا میرے ساتھ رہے گا تو میری محبت کی خوشبو اس میں اس طرح بس جائے گی کہ کبھی بھی نہیں مٹے گی۔ وہ وارفتگی سے سوچ رہی تھی، اس کرتے میں اب میرے جسم کی خوشبو بھی ہوگی۔ اس خیال سے وہ شرما گئی۔ وہ کرتا اس کے پاس رات بھر کا مہمان تھا۔ کل اماں اسے دوسرے کرتوں کے ساتھ چھوٹے ٹھاکر کو دے آئیں گی، اور کون جانے کہ اس کی محبت کی سچائی کی وجہ سے، اس کی خوشبو کی وجہ سے چھوٹا ٹھاکر سب سے پہلے اسے ہی پہنے۔ کیا پتا وہ یہ کرتا کل ہی پہنے اور کسی طرح اسے دیکھنے کا موقع بھی مل جائے۔ کیسا لگے گا وہ اس کرتے میں؟ جیسے مغل شہزادہ۔ اس کے کانوں میں اماں کے الفاظ گونجے۔ اس خیال نے اسے تصور کی دنیا میں پہنچا دیا، جہاں وہ چھوٹے ٹھاکر کو یہ کرتا پہنے دیکھ سکتی تھی اور دیکھ رہی تھی۔ اس تصور سے کھیلتے کھیلتے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ اس کی آنکھیں مندنے لگیں، نیند پلکوں پر بوجھ بن گئی تھی۔ اچانک اس خیال نے اسے چونکا دیا کہ لیمپ تو وہ کوٹری میں ہی بھول آئی ہے۔ اس نے سوچا کہ کوٹری میں جائے اور لیمپ اٹھا لائے، لیکن نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ اس میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ اس نے بے پرواہی سے سوچا، چھوڑو، صبح دیکھا جائے گا۔ ویسے بھی مجھے تو صبح سب سے پہلے اٹھنا ہے۔ اگر کسی نے مجھے یہ کرتا اوڑھے ہوئے دیکھ لیا تو؟ نہیں، مجھے سب سے پہلے جاگنا ہے اور جا کر اس کرتے کو ٹرنک میں رکھنا ہے، تب لیمپ بھی لا کر یہاں رکھ دوں گی۔ اے اللہ، صبح سب سے پہلے مجھے جگا دیجیے گا۔ اس نے بڑے خوشی و خضوع سے اللہ سے دعا کی، میری محبت کا پردہ رکھ لیجیے گا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ بہادر علی نے دیوار کے ساتھ کھڑی چارپائی سیدھی کر کے بچھائی اور ملحقہ کوٹری میں چلا گیا۔ وہاں اس کا بستر تھا، اس کا صندوق تھا جس میں اس کے کپڑے اور دوسری چیزیں ہوتی تھیں۔ وہ گدا اور چادر لے کر آیا اور چارپائی پر بستر بچھایا، پھر وہ تکیا لے کر آیا۔ اس کے بعد اس نے سریے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ رات کو سونے سے پہلے سریا سرہانے رکھنا وہ کبھی نہیں بھولتا تھا، نہ جانے کب ضرورت پڑ جائے۔ مگر سریا ڈیوڑی میں نہیں تھا۔ صبح سویرے اٹھنے والا بہادر علی نیند سے بے حال ہو رہا تھا، لیکن سریا سرہانے رکھے بغیر تو اسے نیند بھی نہ آتی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ بس اب بستر پر گر جائے، لیکن وہ اٹھ کر کوٹری میں گیا۔ سریا وہاں موجود تھا۔ وہ اسے لایا اور تکیے کے نیچے رکھ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ چند لمحوں میں اس کی آنکھیں مندنے لگیں، مگر اسے خیال آیا کہ اس نے دعا نہیں مانگی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا دامن پھیلایا اور دعا کرنے لگا، اے اللہ، عمر بھر اس ڈیوڑی کا نمک کھایا ہے، نمک حرامی سے بچا لینا اے مالک۔ اے اللہ، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے کمزوروں کی، اور موت کا وقت بھی تو ہی مقرر کرتا ہے۔ میری دعا ہے اے رب کہ میرے جیتے جی کوئی بری نیت سے اس ڈیوڑی کو نہ پھلانگ پائے۔ یہ دعا وہ ہر رات کرتا تھا۔ وہ ان وفادار ملازموں میں سے تھا جو جان کو مالک کا قرض سمجھتے ہیں، اور یہاں تو گھر کا مالک مر چکا تھا۔
اب اس کی بیوہ اور بچیوں کی حفاظت اس کی ذمہ داری تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ اکیلا ہے، کوئی حملہ ہوا تو وہ جان دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جب اس نے کوٹھے پر چھوٹے ٹھاکر کو پہرا دیتے دیکھا تھا تو اس کا دل اور مطمئن ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے زمین پر بھی اکیلا نہیں رہنے دیا تھا، اس گھر کا ایک اور محافظ بنا دیا تھا۔ دعا کرتے کرتے اسے نیند آ گئی۔ اوتار سنگھ چتا کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سوچوں کا ازدحام تھا۔ چند گھنٹے پہلے ایک زندگی اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی اور اس وقت وہ وجود جل رہا تھا، مٹ رہا تھا، جو نصف صدی سے زائد عرصے تک ایک حقیقت رہا تھا۔ آج کے بعد وہ ایک گزری ہوئی داستان ہوگا۔ ماسٹر جی کا وجود، ان کا سراپا، صرف پیچھے رہ جانے والوں کے تصور میں رہے گا، ان کی یادوں میں رہے گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ماسٹر جی کا عرصۂ امتحان پورا ہو چکا ہے، اب امتحانی پرچہ ان کے ہاتھ سے لیا جا چکا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت عرصے کے بعد اسے وہ کتابیں یاد آئیں جن میں اس نے جنت دوزخ کا احوال پڑھا تھا۔ اس کتاب میں قبر کا حال بھی دیا گیا تھا۔ اس وقت اس نے سوچا تھا کہ اس کی ماتا جی کی تو چتا جلائی گئی تھی، چنانچہ وہ اس تفتیش سے بچ نکلی ہوں گی، مگر اس وقت ماسٹر جی کو راکھ میں تبدیل ہونے کے عمل سے گزرتا دیکھ کر اسے خیال آیا کہ اس کی وہ سوچ بے حد احمقانہ تھی۔ حساب کتاب ہونا ہے تو حساب کتاب ہوگا۔ اس نے سوچا کہ جو ہستی ایسی قدرت والی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہر انسان کو زمانہ آغاز سے لے کر لمحہ آخر تک روئے زمین پر پیدا ہونے اور مرنے والے ہر انسان کو دوبارہ زندہ کر دے، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ اس کا بنایا ہوا ہر قانون اٹل، اس کا قائم کیا ہوا ہر نظام مسلسل، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ موت بھی تو اس کے حکم سے آتی ہے۔ اب کوئی شخص ریل کے نیچے کٹ کر مر جاتا ہے ایسے کہ اس کا جسم بوٹی بوٹی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے نظام سے بچ تو نہیں سکتا۔ جواب دہی تو سبھی کو کرنی ہے نا، مگر کیسے؟ اس نے سوچا۔ اگلے ہی لمحے جواب اس کے ذہن میں ابھرا۔ جو قیامت کے دن مردوں کو، جن کے وجود کا کچھ بھی نہیں بچا ہوگا، ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہوں گی، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو وہ مرنے کے فوراً بعد بھی آدمی کو یکجا کر دیتا ہوگا سوال جواب کے لیے۔ یہ تو زیادہ آسان ہے بنسبت 1000 سال بعد اسے زندہ کرنے کے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، بلکہ قیاس کے زور پر وہ اپنے تئیں بہت کچھ سمجھ گیا۔ مرتے وقت چاہے آدمی کا پورا وجود مٹ گیا ہو، اللہ اسے یکجا کرتا ہے اور کسی مقام پر اس کا حساب کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ موت آتما کے شریر سے چلے جانے کا نام ہے، لیکن سوال جواب کے اس مرحلے سے گزارنے کے لیے اللہ آتما کو دوبارہ شریر میں لے آتا ہوگا، اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد آتما پھر چلی جاتی ہوگی، اور آتما شریر میں دوبارہ اس وقت آتی ہوگی جب شریر دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہوگا، وہ چاہے جلانے کے نتیجے میں ہو یا تدفین کے نتیجے میں۔ پھر اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ممکن ہے اللہ نے ہر آدمی کی ایک قبر بھی مقرر کی ہو، آدمی کسی طرح بھی مرے اور مرنے کے بعد اسے جلائیں یا دفن کریں، وہ اپنی اس قبر میں کچھ دیر سوال جواب کے مرحلوں سے ضرور گزرتا ہوگا، ورنہ جو آدمی سمندر میں ڈوب کر مر جائے اور اس کی لاش بھی نہ ملے، ظاہر دار لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ وہ سوال جواب کے مرحلوں سے بچ گیا، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ یہ مرحلہ ہر آدمی کے لیے ہے تو یہ اٹل ہے۔ وہ یہ سوچتا رہا، لیکن پنڈت نے اسے چونکا دیا۔ یہ لو بالک۔ اس نے چونک کر پنڈت کو دیکھا، وہ ایک ہانڈی اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ کیا ہے مہاراج؟ اس نے پوچھا۔ پنڈت کی نگاہوں میں ایک لمحے کو ملامت ابھری، مگر فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ یہ راکھ ہے تمہارے پتا کی۔ ہانڈی کے منہ پر لال کپڑا بندھا تھا۔ اوتار سنگھ نے وہ ہانڈی لے لی۔ پنڈت نے کپڑے کا ایک خاصا بڑا تھیلا بھی اسے دیا، اس میں ارتھی کے پھول اور کچھ دوسری چیزیں بھی تھیں۔ اس نے وہ تھیلا بھی لے لیا۔ ہسپتال کا حساب اس نے پہلے ہی صاف کر دیا تھا۔ نچلے اسٹاف میں جتنے لوگوں کا بھی ماسٹر جی سے تعلق رہا تھا اور جنہوں نے ماسٹر جی کی خدمت کی تھی، ان سب کو وہ انعام دے کر آیا تھا۔ اب تو بس واپسی کا مرحلہ تھا۔ اس نے تھیلے اور ہانڈی کو اپنے بیگ میں رکھا اور لاری اڈے کی طرف چل دیا۔ خوش قسمتی اس کے ساتھ تھی۔ گاڑی کی روانگی میں تو ابھی وقت تھا، لیکن اسے ایک پرائیویٹ کار نظر آ گئی۔ کہاں جانا ہے بابو جی؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے اس سے پوچھا۔
وہ یقیناً کسی کی ذاتی گاڑی چلانے والا تھا اور اس وقت گاڑی اس کے پاس تھی۔ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ کما لینا چاہتا تھا۔ مجھے دہلی جانا ہے تو میرے ساتھ چلیں۔ آپ کو گاڑی کے مقابلے میں مہنگا تو پڑے گا، لیکن میں آپ کو اس کے مقابلے میں بہت جلدی پہنچا دوں گا۔ اوتار سنگھ کے لیے وہ پیشکش بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ تو اس وقت اڑ کر دہلی پہنچ جانا چاہتا تھا۔ پیسے کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ کھولا۔ اس نے اپنا بیگ رکھا اور پھر خود اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھال لی۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا صاحب کہ میں کیا لوں گا؟ اس کی مجھے پرواہ نہیں، تم مجھے جلد سے جلد دہلی پہنچا دو۔ جو تم مانگو گے میں اس سے زیادہ ہی دوں گا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہی وہ وقت تھا کہ 18-20 افراد کا وہ گروہ اس گلی میں داخل ہوا جہاں سرفراز بیگم کا مکان تھا۔ وہ شخص سب سے آگے تھا۔ اس نے گلی میں داخل ہوتے ہی منہ پر ڈھاٹا باندھ لیا۔ وہ اس گروہ کا سرغنہ تھا۔ یہ کیا؟ اس کے ایک ساتھی نے اعتراض کیا۔ کیا تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی پہچان لے گا؟ سرغنہ کے انداز سے لگتا تھا کہ اسے یہ سوال پسند نہیں آیا ہے۔ یہی سمجھ لو، اس نے مختصر جواب دیا۔ لہجے میں بے پرواہی تھی۔ کوئی زندہ بچے گا تو پہچانے گا نا، اس کے ایک اور ساتھی نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ سرغنہ نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تو وہ سب گلی کے سرے پر ہی رک گئے۔ میری بات غور سے سن لو، سرغنہ نے کہا۔ اب کوئی زور سے نہیں بولے گا۔ بات کرنے کی تو ضرورت نہیں، ضروری ہو تو آہستہ بولو۔ تو کیا ہم ڈرتے ہیں؟ کسی نے اعتراض کیا۔ سرغنہ کی آنکھوں میں مسکراہٹ کی چمک نظر آئی۔ یہ سیاست ہے، وقت آنے والا ہے کہ ہم کھل کر بھی کام کریں گے۔ وہ کہتے کہتے رکا اور چند لمحے توقف کے بعد بولا، اب پہلا کام یہ ہے کہ گلی میں جتنے بھی دروازے ہیں سب کو باہر سے بند کر دو۔ اس کی ہدایت پر عمل کیا جانے لگا۔ گلی میں کھلنے والے تمام دروازوں کی کنڈیاں باہر سے بند کر دی گئیں۔ وہ تمام افراد مسلح تھے۔ کچھ کے ہاتھوں میں بلم تھے۔ جو خالی ہاتھ نظر آ رہے تھے وہ بھی مسلح تھے۔ ان کے پاس خنجر اور کرپانیں تھیں۔ تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ اب وہ لوگ سرفراز بیگم کے مکان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ یہی گھر ہے نا؟ کسی نے پوچھا۔ سرغنہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہاں لڑکیاں بھی ہیں نا؟ کسی نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مزہ آ جائے گا، ایک اور چٹخارا لیتے ہوئے بولا۔ سرغنہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے برابر والے دروازے کو غور سے دیکھا۔ وہ اسی مکان کے اوپری زینے کا دروازہ تھا۔ اس دروازے کو بند نہیں کیا گیا تھا۔ یہ دروازہ بھی بند کر دو، اس نے کہا۔ اسے بند کرنے کی کیا ضرورت ہے گرو؟ یہاں تو ہم دھاوا بولنے والے ہیں۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو بے وقوف، سرغنہ نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ اوپر والوں کا دروازہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس طرف سے کوئی مداخلت ہو۔ وہ ہیں تو ہندو مگر مسلموں کے ہمدرد ہیں۔ وہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹائیں؟ کسی نے پوچھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے بے وقوف؟ سرغنہ نے جھنجھلا کر کہا۔ بلم استعمال کرو اور دروازہ توڑ دو۔ 2 بلم والے آگے بڑھ آئے۔ باقی سب لوگ دروازے سے ہٹ گئے۔ رنجنا چائے لے کر کوٹھے پر پہنچی تو رگھو کوٹھے پر ٹہل رہا تھا۔ ارے تم ٹہلے جا رہے ہو، تھکے نہیں؟ رنجنا نے کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ رگھو تھک گیا تھا مگر وہ سوچ رہا تھا کہ مالک بھی تو ٹہلتے رہتے ہیں۔ تھک تو گیا ہوں، بیٹھ جاؤ، چائے پی لو۔ رگھو بیٹھ گیا اور چائے کی پیالی لے لی۔ یہ بتاؤ ٹہلنے سے کیا فائدہ؟ رنجنا نے کہا۔ مجھے کیا پتا، پر چھوٹے ٹھاکر ٹہلتے ہیں تو کچھ فائدہ ہوگا ہی، رگھو نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے جواب دیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، میں اور تو مالک کی طرح بدھی مان تو نہیں ہے نا؟ ہاں یہ تو ہے۔ دونوں بیٹھے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ رگھو چائے کے گھونٹ لیتا رہا، پھر اس نے خالی پیالی نیچے رکھ دی۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ رنجنا نے کہا، اب پھر کھڑے ہو رہے ہو؟ ہاں، بیٹھو کچھ دیر، تھوڑی دیر سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ رگھو بیٹھ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نیچے بند دروازے پر بلموں کی پہلی ضرب پڑی۔ وہ آواز سن کر رگھو تڑپ کر اٹھا۔ کون ہے نیچے؟ وہ چلایا اور ساتھ ہی وہ دیوار کی طرف لپکا۔ اس نے باہر جھانکا۔ وہاں اسے بڑی تعداد میں لوگ نظر آئے۔ وہ بلموں سے دروازے پر ضربیں لگا رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟
کیا کر رہے ہو؟ رگھو نے انہیں للکارا۔ ان میں سے ایک نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ڈھاٹا بندھا تھا۔ ڈاکو ہیں اور دروازہ توڑ رہے ہیں، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ رنجنا بھی رگھو کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی اور نیچے دیکھ رہی تھی۔ ہائے رام، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ رگھو اس طرف لپکا جہاں چھوٹے ٹھاکر کی لاٹھی تھی۔ اس نے لاٹھی اٹھائی اور رنجنا کی طرف دیکھا۔ تم نیچے نہیں آنا۔ رنجنا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ اتنے لوگ ہیں، تم اکیلے کیا کرو گے؟ مت جاؤ رگھو، ہٹ جا۔ رگھو نے اسے جھٹک دیا۔ میں وہی کروں گا جو چھوٹے ٹھاکر ہوتے تو کرتے۔ لیکن رنجنا نے پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم انہیں نہیں بچا سکتے، 2-4 کو مار کے مر تو سکتا ہوں، مالک کو وچن دیا تھا میں نے، کیا بزدلوں کی طرح منہ کالا کر کے بیٹھ جاؤں؟ کیا منہ دکھاؤں گا مالک کو؟ مجھے جانے دے۔ وچن کا سنتے ہی رنجنا نے جھرجھری لی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ رگھو نے بحث نہیں کی، وہ زینے کی طرف لپکا۔ رنجنا اس کے پیچھے تھی۔ رگھو نے نیچے اتر کر باہر کھلنے والے دروازے کی چٹخینی کھولی اور دروازے کو کھینچا، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے نیچے کے گھر میں کھلنے والے بغلی دروازے کو آزمایا، مگر وہ بھی دوسری طرف سے بند تھا۔ باہر سے سنائی دینے والی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا ہے اور حملہ آور اندر گھس گئے ہیں۔ رگھو لاٹھی سے کبھی ایک دروازے پر ضرب لگاتا اور کبھی دوسرے دروازے پر، لیکن وہ ایسے کھلنے والے نہیں تھے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اوپر لپکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رنجنا نے پکارا۔ دروازے کو توڑنے کے لیے کچھ لانا ہے، رگھو نے پلٹ کر دیکھے بغیر جواب دیا۔ بہادر علی کی آنکھ اس احساس سے کھلی تھی کہ باہر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ گہری نیند سے اٹھا تھا۔ چند لمحے تو وہ بستر پر لیٹا رہا۔ آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ باہر کئی افراد تھے اور وہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے تو بہادر علی نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر خطرے کے احساس نے اسے اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر باہر سے ایسی ضرب لگائی گئی کہ دروازہ ہل کر رہ گیا۔ اضطراری طور پر بہادر علی کو پوچھنا چاہیے تھا، للکارنا چاہیے تھا، کون ہے؟ لیکن خطرے کے احساس نے اس کے تمام حصوں کو مہمیز کر دیا تھا۔ اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ یہ سوال بے معنی تھا، مہمل تھا۔ یہاں تو دروازہ توڑے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اگر دروازے پر دستک دی گئی ہوتی تب بھی وہ اس سوال کو بے معنی اور مہمل ہی سمجھتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کس نیت سے آئے ہیں۔ بہادر علی کو کافی دن سے یہ خوف تھا، یہ خدشہ اسے ستا رہا تھا۔ وہ سوچتا کہ جب ایسا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ گھبرائے گا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ لیکن خدشہ حقیقت بن کر سامنے آیا تو ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ اتنا پرسکون تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ پر حیرت ہونے لگی۔ دروازے پر دوسری ضرب لگی تو وہ تکیے کے نیچے سے سریا نکال چکا تھا۔ سریا اٹھا کر وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کی ایک جانب دیوار سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ سریا اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر سر سے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ چل بہادر علی، حق کے نمک ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس نے خود سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ حملہ آور تعداد میں زیادہ ہوں گے، ایسے ہی للکارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ حملہ آوروں کو اس کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہو۔ ان پر اچانک حملہ کر کے وہ ان میں ابتری پھیلا سکتا ہے، ان میں سے کچھ کو ٹھکانے لگا سکتا ہے، ورنہ للکارنے میں تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا سوائے موت کے۔ وہ بہت حقیقت پسند بن کر سوچ رہا تھا، اللہ کی مشیت اس کے حق میں ہو اور اللہ کی خاص مدد آ جائے تو اور بات ہے، ورنہ اس کے سامنے تو بس یہی راستہ تھا کہ ان پر حملہ کرے اور انہیں بساط بھر نقصان پہنچا کر انہیں اندر گھسنے سے روکے۔ یہ وہ اللہ سے دعا ہی کر سکتا تھا کہ ان کے اندر گھسنے سے پہلے اسے موت آ جائے۔ جو کچھ ہونا ہے اس کے جیتے جی نہ ہو۔ چوتھی پانچویں ضرب میں بلم دروازے کی لکڑی کو چیرتے ہوئے اندر آئے۔ وہ دروازے سے چپکا سانس روکے کھڑا تھا۔ مزید ضربوں کے نتیجے میں دروازے میں خاصا بڑا موکھا سا بن گیا۔ اس میں سے ایک ہاتھ اندر آیا جس نے ٹٹول کر چٹخنی ہٹا دی۔ دروازہ کھلا اور جیسے ہی پہلا آدمی اندر آیا، بہادر علی نے پوری قوت سے سریا اس کے سر پر دے مارا۔ وہ آدمی گرا، لیکن اس کے پیچھے 2 آدمی اور اندر آئے
پہلے آدمی کا حشر دیکھ کر وہ بڑی پھرتی سے دائیں بائیں ہو کر اندر لپکے جو بہادر علی کے قریب تھا۔ بہادر علی نے اس کی کمر پر سریے کا وار کیا اور وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ بہادر علی دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوا مگر وہ اس سے بہت دور تھا اور اتنی دیر میں اور حملہ آور بھی اندر آ گئے تھے۔ اب وہ کھلی جنگ تھی۔ بہادر علی نے فلک شگاف آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور سریے کو اندھا دھند گھمانا شروع کیا، لیکن بلموں کی وجہ سے اسے پسپا ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ دیوار سے جا لگا۔ اب سریا گھمانے کے لیے اس کے پاس زیادہ جگہ نہیں تھی اور وہ سب ایک ساتھ اس پر یلغار کر رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ ان میں سے 2 اور کافروں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تو نہیں معلوم کہ یہ جئیں گے یا مریں گے، بہرحال میں 4 کو ضرب لگا چکا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ اسی وقت اس کے پیٹ میں ایک بلم لگا۔ اس نے سریے کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھماتا رہا۔ دوسرا بلم اس کے سینے سے ٹکرایا تو سریا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ دیوار سے ٹک کر بیٹھتا گیا۔ حیرت ہے، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس نے سوچا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ 4 افراد اسے گھیرے کھڑے تھے، دوسرے اندر کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میری عزت رکھ لے میرے معبود، اس نے زیر لب اپنے رب کو پکارا۔ میں نے ہمیشہ یہی دعا کی ہے کہ میرے جیتے جی کوئی بدنیت اس ڈیوڑی کو نہ پھلانگے۔ ہاں بھائی مسلے، پاکستان جائے گا؟ کوئی اس سے پوچھ رہا تھا۔ دوسری طرف گھر میں کھلنے والے دروازے پر ضربیں پڑ رہی تھیں۔ اندر سے چمن بوا اور بڑی بیگم کے چیخنے، مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہادر علی نے بولنے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے خون ابل پڑا۔ تکلیف اسے اب بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پاکستان زندہ باد، اس نے ٹوٹتی نحیف آواز میں کہا۔ جے واہے گرو کی، سکھ نے نعرہ لگایا اور اس کی کرپان حرکت میں آئی۔ بہادر علی کی گردن سے خون کا فوارہ بلند ہوا۔ اے اللہ، کلمہ نصیب فرما دے، اس نے دل میں دعا کی۔ اس کے لب ہلے۔ لا الہ الا اللہ، خون کے بلبلے اس کے لبوں پر بن رہے تھے، پھوٹ رہے تھے۔ ایک لمحے ہونٹ بے آواز ہلے، پھر صاف اور واضح آواز، محمد رسول اللہ، اور خون کا ایک بڑا بلبلا اس کے ہونٹوں پر ساکت ہو گیا۔ اندر گھر میں کھلنے والا دروازہ ٹوٹا تو بہادر علی اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا تھا۔ اللہ نے اس کی عزت رکھ لی تھی۔ رگھو بولایا پورے گھر میں پھر رہا تھا۔ اسے ایسی کوئی چیز نہیں مل رہی تھی جو دروازہ توڑنے میں مدد کرتی۔ رنجنا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رگھو دوبارہ رسوئی میں چلا آیا۔ کچھ بھی تو نہیں ہے گھر میں؟ کچھ بتاؤ تو، کس طرح کی چیز؟ کلہاڑی ہو، کدال ہو، کوئی آری ہو، ایسی تو کوئی چیز گھر میں ہے نہیں۔ رگھو جھنجھلا گیا۔ وہ بار بار ہاتھ مل رہا تھا۔ کیا کروں میں؟ پھر اس نے لپک کر بڑی لمبی چھری اٹھا لی جو سبزی کاٹنے کے کام آتی تھی۔ اس کا کیا کرو گے؟ رنجنا نے گھبرا کر پوچھا۔ دروازہ کاٹنے کی کوشش کروں گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ رگھو نے سل کے پاس رکھا ہوا بٹا اٹھا لیا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ دونوں چیزیں لے کر وہ پھر زینے پر لپکا۔ رنجنا اس کے پیچھے تھی۔ رگھو کی لاٹھی وہیں دروازے کے پاس پڑی تھی۔ رگھو نے باہر والے دروازے پر مناسب جگہ تلاش کر کے وہاں چھری رکھی اور بٹے سے اس کے دستے پر ضربیں لگا کر اسے دروازے میں پیوست کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن ذرا ہی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ اس دروازے کی لکڑی بہت مضبوط ہے۔ ایک طرف تو چھری کی نوک کند ہونے لگی، دوسری طرف چھری کا دستہ ٹوٹ گیا اور دھات نمودار ہو گئی۔ مزید کچھ کوشش کے نتیجے میں دروازے سے لکڑی کی کچھ کھپچیاں ٹوٹ کر اڑیں۔ رگھو نے ہاتھ روک لیا۔ وہ مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے نیچے کے گھر میں کھلنے والے دروازے کو دیکھا۔ باہر کے دروازے کی نسبت وہ آسان ہدف معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اس دروازے پر کوشش شروع کر دی۔ اس کوشش میں اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ کئی بار چھری پھسل کر اس کے ہاتھ پر لگی۔ ہے بھگوان، تمہارا ہاتھ گھائل ہو گیا ہے، رنجنا نے پریشان ہو کر کہا۔ چھوڑو نا، اس طرح دروازہ نہیں کھلے گا۔ رگھو نے اپنے زخمی ہاتھ سے بہتا ہوا خون اپنی قمیص پر پونچھا اور جھنجھلا کر بولا، تو کیا کروں؟ کچھ اور سوچو۔ اسی وقت دروازے کی دوسری طرف سے ایک دلدوز نسوانی چیخ سنائی دی۔ رگھو پھر چھری لے کر دروازے پر پل پڑا۔ نیچے سب سے پہلے چمن بوا کی آنکھ کھلی تھی۔
اور اس کا سبب دروازے پر پڑنے والی ضربیں تھیں۔ وہ چونک کر اٹھی، ان کا دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ اٹھنے سے پہلے ہی ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ بات کیا ہے، کیونکہ وہ خوف تو انہیں ہر روز ستاتا تھا۔ آج وہ خوف حقیقت میں بدل گیا تھا۔ جاگتے ہی وہ تیزی سے بڑی بیگم کو جگانے کے لیے لپکیں، لیکن سرفراز بیگم پہلے ہی جاگ چکی تھیں۔ فرق یہ تھا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ یہی بات انہوں نے چمن بوا سے پوچھی۔ حملہ بڑی بیگم۔ چمن بوا کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ سرفراز بیگم یوں بستر سے اٹھی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ بچیوں کو کہیں چھپانا ہے، وہ بولی۔ دونوں اندر کی طرف بھاگی۔ دونوں پوری جان سے کانپ رہی تھیں۔ چمن بوا باورچی خانے میں گھس گئیں اور سرفراز بیگم بچیوں کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں نور بانو جاگ چکی تھی مگر نیند میں تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ آواز کیسی ہے اور وہ کیوں جاگی ہے۔ سرفراز بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جلدی سے اٹھو اور کہیں چھپ جاؤ، سرفراز بیگم نے اس سے کہا۔ کیا ہوا ہے اماں؟ یہ سب بتانے کا وقت نہیں ہے، سرفراز بیگم نے لرزتی آواز میں کہا۔ بہنوں کو اٹھاؤ اور کہیں ایسی جگہ چھپ جاؤ جہاں ظالم تمہیں نہ دیکھ سکیں۔ جلدی کرو میری بچی، وہ رونے لگی۔ اے اللہ، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ نور بانو اپنے برابر لیٹی ہوئی گلنار کو جھنجھوڑنے لگی۔ اٹھ جاؤ گلنار، جلدی کرو۔ سرفراز بیگم نے حور بانو کو جھنجھوڑ ڈالا۔ آخر تمام بچیاں اٹھ گئیں۔ حور بانو خود کو رضائی میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اس کے جسم پر چھوٹے ٹھاکر کا کرتا تھا۔ عجیب بات تھی کہ وہ زندگی اور موت کے اس کھیل میں زندگی بچانے کی فکر کرنے کے بجائے اس فکر میں تھی کہ اس کی خاموش محبت کا راز نہ کھل جائے۔ اس نے سوتے وقت اللہ سے پردہ رکھنے کی دعا کی تھی اور وہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ سب سے پہلے تو نہیں اٹھ سکی تھی، لیکن وہ لوگ جس صورتحال میں جاگے تھے اس میں کسی کو یہ دیکھنے کی فرصت نہیں تھی کہ کون کس حال میں ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ اس کے جسم پر چھوٹے ٹھاکر کا ایک کرتا چادر کی طرح پڑا ہے۔ اٹھو تم لوگ، جلدی جلدی کہیں چھپ جاؤ، سرفراز بیگم کے لہجے میں وحشت تھی۔ کہاں چھپے اماں؟ جہاں تمہارا دل گواہی دے کہ تم محفوظ ہو، لیکن الگ الگ چھپنا، سرفراز بیگم نے کہا اور باہر کی طرف لپکی۔ بچیوں کو اس حال میں چھوڑ کر باہر جانے کو ان کا دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن وہ بچیوں کے پاس رہتی تو ان کے لیے نقصان کا باعث ہی بنتی۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے بچیوں کو کسی محفوظ جگہ پر چھپا ہوا دیکھ لیتی تو ان کے دل کو سکون ہو جاتا، لیکن اتنی مہلت ان کے پاس نہیں تھی۔ باہر دروازے پر پڑنے والی ضربوں سے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ دروازہ کسی بھی لمحے ٹوٹ جائے گا، اور یہ ضروری تھا کہ دروازہ ٹوٹے تو وہ وہاں موجود ہوں۔ اس طرح وہ اپنی بچیوں کے لیے تھوڑی سی مہلت کما سکتی تھیں۔ جلدی کرو تم لوگ، فوراً چھپ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، سرفراز بیگم نے کہا اور دل میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتی ہوئی باہر نکلی۔ بچیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کوٹری کی طرف بڑھیں۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ یہی سوچ رہی تھیں کہ کاش اماں انہیں چھپنے کی جگہ بھی بتا دیتی۔ ان کی ٹانگیں ان کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھیں، ان کے جسم سوکھے پتوں کی طرح لرز رہے تھے۔ جس خوف سے وہ نڈھال تھی اس کی نوعیت کا انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ انہیں کس طرح کا خطرہ لاحق ہے۔ حملہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے انہیں چمن بوا نظر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں چھری تھی لیکن جسم پر لرزہ طاری تھا۔ سرغنہ سب سے آگے تھا۔ چمن بوا کو دیکھ کر وہ زہریلے انداز میں ہنسا۔ تم لوگ بھی وہی دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ اس کے ساتھی بھی کہے لگانے لگے۔ ہاں گرو، اب اس بڑھیا سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ چمن بوا کے ہاتھ سے چھری چھوٹ گئی۔ اسی لمحے ایک بلم ان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سرفراز بیگم صحن میں نکل کر آئیں۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ انہوں نے باوقار لہجے میں کہا، لیکن ان کی آواز لرز رہی تھی۔ بتانے سے کیا ہوگا؟ سرغنہ نے جواب میں سوال کیا۔ تم جو چاہو گے مل جائے گا، بس جان اور عزت کی امان دے دو ہمیں۔ تمہارے احسان کی ضرورت نہیں، وہ تو ہمیں یوں بھی مل جائے گا، سرغنہ زہریلے انداز میں ہنسا۔ کون روک سکتا ہے ہمیں؟ میں نے کہا نا کہ جان اور عزت کی امان دے دو ہمیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں چیزیں تمہیں نہیں مل سکتی
تو میں یہ کہوں گی کہ صرف عزت کی امان دے دو، بے شک مجھ سے زندگی چھین لو۔ سرغنہ پھر ہنسنے لگا۔ ہاں، جیون تو تمہارا پاکستان کے لیے ہے، وہ تو تم خوشی سے دے دو گی، ہم لے بھی لیں گے، مگر عزت تو تمہاری ہندوستان میں ہے، ہندوستان کے لیے ہے، اور تم تو اتنی قیمتی بھی نہیں ہو، ہمیں تو لڑکیاں چاہیے تمہاری۔ وہ تو گھر میں نہیں ہیں۔ اوہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ ہم آتے ہی کیوں یہاں؟ سرغنہ نے کہا۔ ویسے یہ تو بتا دو، وہ ہیں کہاں؟ وہ آگرہ گئی ہیں اپنے چچا کے ہاں۔ ہمیں پتہ ہے، بے خبر نہیں ہیں ہم، یہاں سے کوئی اب تک کہیں نہیں گیا۔ ہاں، اب جائے گا، اور جو بھی جائے گا پاکستان جائے گا۔ دیکھو، ہم پر رحم کرو، ہمارے ہاں کوئی مرد نہیں جو ہمارا تحفظ۔ تھوڑی دیر پہلے تک ایک تھا، اسے ہم نے پاکستان بھیج دیا ہے، سرغنہ نے کہا۔ پھر اس کے لہجے میں نفرت اور صفاقی در آئی۔ اس نے ہمیں جو نقصان پہنچایا ہے اس کا حساب بھی تو تم سے لینا ہے۔ جے ہند، اس کے ساتھیوں نے نعرہ لگایا۔ سرفراز بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وفادار نمک خوار بہادر علی اپنے آقا کے گھر کی چوکھٹ پر قربان ہو گیا۔ ان کے سینے میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ چھمن بوا بھی گئیں، اور اب ان کی باری ہے۔ کوئی بات نہیں، موت تو اپنے وقت پر آنی ہے۔ انہیں اپنی موت کی فکر نہیں تھی، انہیں تو یہ پریشانی تھی کہ بچیوں کا کیا ہوگا۔ انہیں فکر تھی تو عزت کی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا۔ گرو، آگے بھی بڑھنا ہے، کسی چیلے نے سرغنہ کو چونکا دیا۔ سرغنہ سرفراز بیگم کو گھورنے لگا۔ وہ نگاہیں بے حد گندی، غلیظ تھیں۔ سرفراز بیگم کے رخسار تمتما اٹھے۔ وہ نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئیں۔ سنو، عمر تو زیادہ ہے لیکن ہڈیوں میں رس اب بھی ہے، سرغنہ نے سرفراز بیگم کو گھورتے ہوئے کہا۔ اب جو زیادہ بھوکا ہو وہ کھانا کھا لے۔ سرفراز بیگم کا چہرہ فک ہو گیا۔ اپنی عمر کے پیش نظر یہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی عزت کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ مرنے کے لیے تو وہ تیار تھیں، لیکن عزت ہی سے تو وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھیں۔ خدا کے لیے ہم پر رحم کرو، وہ گڑ گڑائیں۔ بھگوان کے لیے کہو تو میں کچھ سوچوں، سرغنہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ لیکن وہ تم کہو گی نہیں۔ سرفراز بیگم کے ہونٹ بھینچ گئے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹیں۔ اپنی عزت پر بات آئی تو وہ بچیوں کو بھی بھول گئیں۔ اسی وقت 3-4 افراد ان پر ٹوٹ پڑے۔ چلو، لڑکیوں کو تلاش کریں، سرغنہ نے باقی لوگوں سے کہا۔ وہ لمحے ایسے تھے کہ شیطان ننگا ہو کر ناچ رہا تھا، انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کو مسلمان ہونے اور اپنے لیے الگ وطن مانگنے کی سزا دینے والے اپنی دانست میں تقسیم ہند کے عمل کو روک رہے تھے۔ ان کے سڑے ہوئے بدبودار دماغوں میں یہ بات نہیں آئی کہ اپنے اس عمل سے وہ پاکستان کی ضرورت ثابت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جتا رہے ہیں کہ ان کی بقا اس میں ہے کہ پاکستان قائم ہو اور ہمیشہ قائم رہے۔ اس گھر سے پہلی بلند ہونے والی چیخ سرفراز بیگم کی تھی۔ اس کے بعد تو ان کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ وہ جس درندگی کا سامنا کر رہی تھیں اس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ باقی لوگ گھر میں دندنا رہے تھے، انہیں لڑکیوں کی تلاش تھی۔ یہیں کہیں چھپی ہوں گی، ڈھونڈو انہیں، سرغنہ نے کہا۔ 3-4 آدمی کوٹری میں گھس گئے۔ اس صندوق کو کھول کر دیکھو، کسی نے کہا۔ صندوق کھولا گیا۔ اس میں استری کیے ہوئے کرتے تہہ کیے ہوئے رکھے تھے۔ اس میں کپڑے ہیں، کھولنے والے نے جواب دیا۔ لاٹھی سے ٹٹول کر دیکھ، کیا پتہ نیچے کوئی ہیرا ہو۔ مگر اس وقت کوئی چلایا، وہ رہی۔ صندوق کھولنے والے نے بے ساختہ صندوق بند کر دیا اور اس طرف دیکھا۔ وہاں اس کا ایک ساتھی گلنار کو دبوچے کھڑا تھا۔ باہر لے چل اسے، گرو جی کے پاس، وہ فاتحانہ لہجے میں چلایا۔ اس لمحے حوربانوں بھی پکڑی گئی۔ دونوں لڑکیوں کو کمرے میں لے جایا گیا جہاں سرغنہ موجود تھا۔ یہ مل گئی گرو، لانے والے نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ تیسری نہیں ملی، تلاش کر رہے ہیں گرو، مل جائے گی۔ جائے گی کہاں؟ ڈھونڈو اسے۔ کوٹری میں تو نہیں ہے، باہر دیکھتے ہیں۔ باہر سے سرفراز بیگم کی فلک شگاف دردناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ کمرے میں دونوں لڑکیاں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں تھیں۔
وہ تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ بالآخر وہ ڈھہ گئیں۔ سرغنہ انہیں ناقدانہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ پہلے چھوٹی کا اگھاٹن کرتے ہیں۔ درندگی کا کھیل شروع ہو گیا۔ باہر اور اندر کی چیخیں گھل مل گئیں۔ تھوڑی دیر بعد باہر کی چیخیں دم توڑ گئیں، مگر اندر ایک چیخنے والی کا اضافہ ہو گیا۔ روئے زمین پر کوئی سننے والا نہیں تھا سوائے اس ایک کے جو بے بس تھا۔ رگھو کی چھری جواب دے گئی تھی اور دونوں ہاتھ لہو لہان تھے۔ دروازے کے پار صحن کی طرف سے دردناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں، پھر اندر سے بھی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں کیا کروں مالک، میں ہار گیا۔ رگھو نے دروازے سے سر ٹکرایا۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا تمہیں مالک؟ رنجنا دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ ہے بھگوان، یہ کیسا انیائے ہے؟ رگھو دروازے سے سر ٹکراتا رہا۔ اس کے سوا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت وہ تکلیف کے ہر احساس سے بے نیاز تھا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ اس کا ماتھا زخمی ہو گیا ہے اور خون بہہ کر اس کے چہرے پر آ رہا ہے۔ رنجنا بدستور روئے جا رہی تھی۔ اب اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ گزرتا ہوا ہر لمحہ اذیتوں کی طرح طویل تھا۔ دردناک چیخوں کو سنتے ہوئے لگتا تھا کہ دل پھٹ جائے گا۔ پھر اچانک ہی صحن کی طرف سے سنائی دینے والی چیخیں دم توڑنے لگیں اور آہستہ آہستہ معدوم ہوتی گئیں، جیسے کسی نے زندگی کو اذیت سے چھٹکارا دلا دیا ہو۔ لیکن اندر سے سنائی دینے والی چیخوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رگھو دروازے سے سر ٹکراتا رہا۔ رنجنا روتی رہی۔ سسکتے ہوئے لمحے اٹک اٹک کر ٹھہر ٹھہر کر گزرتے رہے۔ کتنا وقت گزر گیا تھا، اس کا کوئی پیمانہ نہیں تھا، نہ اذیت دینے والوں کے پاس، نہ اذیت سے گزرنے والوں کے پاس، اور نہ ناکام چارہ گروں کے پاس۔ پھر اچانک ہر طرف موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ کہیں کوئی آواز نہیں تھی، بس رات کا سکوت نوحہ گری کر رہا تھا۔ سب کچھ نشٹ ہو گیا، سب کچھ۔ رگھو نے دروازے سے زخمی پیشانی ٹکا دی اور رونے لگا۔ رنجنا بھی رو رہی تھی۔ پھر دروازے کے دوسری طرف بھاری قدموں کی چاپیں ابھریں۔ پھر اوباش کہہ کہے، فحش تبصرے اور گندے جملے، یہ سب دور ہوتا گیا۔ پھر گلی کی جانب سے وہی سب کچھ سنائی دیا اور دور ہوتا گیا۔ اب رات کے سناٹے میں رگھو کی سسکیوں اور رنجنا کے گریے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ قیامت صرف 1.5 گھنٹے کے لیے آئی تھی اور سب کچھ تہس نہس کر کے چلی گئی تھی۔ گلی میں گھستے ہی اوتار سنگھ کو یہ احساس ستانے لگا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس کا احساس غیر شعوری تھا۔ بہرحال وہ چوکنا ہو گیا، جیسے کوئی نامعلوم خطرہ اس کا منتظر ہو۔ پھر اچانک بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ایک گھر کے دروازے کو اس نے باہر سے بند دیکھا، پھر دوسرے کو بھی بند پایا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ کوئی بات ضرور تھی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے رہ جانے والے دروازوں کو دیکھا، وہ سارے بھی بند تھے۔ شاید انہی دروازوں کو اس نے غیر شعوری طور پر دیکھا تھا اور انہی کی وجہ سے اسے گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی، لیکن وہ دونوں طرف کے دروازوں کو بھی دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ اب تک گلی میں اسے ایک دروازہ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو بند نہ ہو۔ البتہ ہر گھر میں سناٹا تھا، کہیں کوئی آہٹ، کوئی آواز نہیں تھی۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ نیچے والے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ کھلا ہوا نہیں تھا، بلکہ اسے توڑا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ گلی کے بند دروازوں کو یکسر بھول گیا۔ اس نے بڑھ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے 2 قدم آگے اس کے گھر کا دروازہ ہے، اور وہ بھی باہر سے بند ہے۔ وہ تو ٹوٹے ہوئے دروازے پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ چند لمحے تو وہ ساکت و صامت کھڑا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اندر جھانکا۔ اندر اندھیرا تھا۔ ابتدا میں تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن پھر نظر اندھیرے سے ہم آہنگ ہوئی تو اسے فرش پر ایک جسم پڑا نظر آیا، اور وہ جسم بے حس و حرکت تھا۔ اوتار سنگھ نے وہ چوکھٹ کبھی نہیں پھلانگی تھی۔ وہ ہچکچا رہا تھا، مگر پھر اس نے سوچا کہ یہ تو ڈیوڑی ہے، زنان خانے سے بہت دور، اور صورتحال ایسی ہے کہ اس کا اندر جا کر دیکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ اندر گیا اور اس کے جسم کے پاس جا کر جھکا۔ وہ خون میں لت پت بہادر علی کی لاش تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کارنس پر لالٹین رکھی تھی، مگر وہ روشن نہیں تھی۔ وہ کارنس کی طرف بڑھا۔
مگر اس سے پہلے ہی کسی چیز سے الجھ کر گر پڑا۔ وہ ایک اور لاش تھی۔ اب اوتار سنگھ کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کارنرز کی طرف بڑھا۔ وہاں لالٹین کے برابر دیا سلائی بھی موجود تھی۔ اس نے لالٹین روشن کر دی اور جائزہ لیا۔ دوسری لاش کسی اجنبی کی تھی اور وہاں جا بجا خون بکھرا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ میدان جنگ ہے۔ بہادر علی کے ہاتھ میں اب بھی لوہے کا سریا تھا۔ اندر کی جانب کھلنے والا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اوتار سنگھ چند لمحے یہ سوچ کر الجھتا رہا کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اندر بھی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، کون جانے وہاں کیا دیکھنے کو ملے۔ مگر پھر اس نے سوچا کہ اندر ممکن ہے کسی کو اب بھی مدد کی ضرورت ہو۔ وہ وقت بہرحال پردے کا خیال کرنے کا نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں لالٹین اٹھائی اور دوسرے میں اجنبی لاش کے قریب پڑا ہوا خنجر اٹھایا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی دل دہلا دینے والا ایک منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ چھمن بوا تھیں، وہ بھی مر چکی تھیں۔ مگر اس کے بعد اس نے جو کچھ دیکھا اس سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ ماں جی کو وہ صرف ایک نظر دیکھ سکا، اور وہ نظر بھی غیر ارادی تھی۔ ارادے سے نظر بھر کر تو وہ انہیں اس حال میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور جو کچھ اس چھچلتی ہوئی غیر ارادی نظر میں اس نے دیکھا تھا وہ کبھی اس کے حافظے سے محو نہیں ہو سکا۔ حالانکہ وہ ان یادوں کو مٹا دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے دل کا ضمیر کا بوجھ تھیں۔ وہ ماں جی جو اسے بیٹا کہتی تھیں، اس کے سامنے ایسی ڈھکی چھپی آتی تھیں کہ چہرے کے نقوش بھی کسی غیر مرئی نقاب میں چھپ جاتے تھے۔ وہ ماں جی آج مرنے کے بعد اس حال میں تھیں کہ ان کے بدن پر کپڑے برائے نام تھے، اور اس چھچلتی ہوئی پہلی نظر میں اس نے دیکھ لیا تھا کہ انہیں بری طرح نوچا کھسوٹا، کاٹا اور بھنبوڑا گیا ہے۔ ان کے جسم سے جا بجا خون رس رہا تھا، اور ان کے چہرے پر خوف اور اذیت کا ملا جلا تاثر جیسے منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ اوتار سنگھ نے ان کی لاش سے نظریں چرائیں اور ادھر ادھر دیکھا۔ قریب ہی اسے ماں جی کی اوڑھنے والی چادر نظر آئی۔ وہ اس چادر کو اٹھا کر منہ پھیرے پھیرے آگے بڑھا اور اسے ماں جی کے جسم پر ڈال دیا۔ اوتار سنگھ کا دل پھٹ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل میں ایک ملال تھا، پچھتاوا، جو کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ ضمیر پر ایک بوجھ تھا، شاید اس لیے کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس نے اسے ہوش مندوں کے سے انداز میں سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، اس نے ماں جی سے اس گھر کے لوگوں کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اور وہ یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ اس کی ذرا سی غیر ذمہ داری کے نتیجے میں ان سب پر قیامت گزر گئی تھی۔ وہ ماں جی کے چہرے کو دیکھتا رہا اور شرمندگی سے روتا رہا۔ میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا ماں جی، میں اپنا وعدہ نبھا نہ سکا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا۔ میں آپ سب کو تحفظ۔ سب کے خیال نے اسے چونکا دیا۔ ارے گھر میں اور لوگ بھی تو ہوں گے، کیا پتا ان میں سے کوئی محفوظ ہو۔ عقل کہتی تھی کہ کوئی نہیں بچا ہوگا۔ ماں جی کو نہیں چھوڑا ظالموں نے تو لڑکیوں کو کہاں چھوڑیں گے؟ لیکن دل کہتا تھا کہ موت تو خدا کے حکم سے ہے، اگر کسی کے لیے حکم نہیں ہوا تو وہ تو بچ گیا ہوگا نا۔ اور کون جانے وہ آواز والی لڑکی بچ گئی ہو۔ کوئی ظاہری امکان نہیں تھا، لیکن اس کے دل نے امکان کا وہ تنکا بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ وہ تڑپ کر اٹھا، اس نے لالٹین اٹھائی اور اندر کی طرف چلا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اندر پہلا کمرہ اسے خالی ملا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے اسٹور روم میں جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے برابر والا کمرہ بھی خالی تھا۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اس نے پکارا، مگر کہیں کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ سامنے والے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ گھٹی گھٹی سی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ آواز اتنی موہوم تھی کہ اسے اپنے اندر موجود امید کی تخلیق لگی، اور اس کے پلٹتے پلٹتے وہ موہوم آواز بھی معدوم ہو گئی۔ اس نے سر جھٹکا اور پلٹا۔ وہ اس آخری کمرے میں داخل ہوا۔ اندر کا وہ منظر اتنا روح فرسا تھا کہ اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ وہاں 2 بستر تھے جن پر 2 لڑکیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ان کے جسم جس طرح مڑے توڑے تھے، اس کو دیکھ کر یقین ہو جاتا تھا
کہ وہ مر چکی ہیں۔ وہ دونوں بے لباس تھیں اور ان کے جسم لہو لہان تھے۔ ان کے جسموں پر کھرونچے بھی تھے اور دانتوں کے نشان بھی، لیکن کوئی زخم نہیں تھا۔ اوتار سنگھ تھرا کر رہ گیا۔ پہلی بار وہ دیکھ رہا تھا کہ انسان درندگی پر اتر آئے تو درندے بھی شرما جاتے ہیں۔ اس نے ایک نظر وہ سب کچھ دیکھا اور اضطراری طور پر نظر ہٹا لی۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جو بستر اس کے قریب تھا اس پر کوئی چادر، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو پردے کا کام کرتی۔ پھر اسے وہ سفید کرتا نظر آ گیا۔ وہ بکھرے ہوئے وجود سے نظریں چراتے ہوئے اس طرف بڑھا۔ اس نے وہ کرتا اٹھایا اور بے کسی کی موت مرنے والی کے بدن پر ڈال دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی ماں جی کی سب سے بڑی بیٹی حور بانو ہے، اور جس کرتے سے اس نے اس کی برہنگی کو ڈھانپا ہے، وہ کرتا اس لڑکی نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کاڑھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی رات کو اس کرتے کو چادر کی طرح اپنے جسم پر ڈال کر سوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے محبت کرتی تھی، اتنی محبت کہ لوگ کسی سے کم ہی کرتے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے اس کے جسم پر کرتا ڈالا تھا۔ اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کرتا اس کے جسم کو پوری طرح سے ڈھانپ سکا ہے یا نہیں، اس لیے اسے اس طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ دوسرے پلنگ کی طرف بڑھا۔ وہاں چادر موجود تھی۔ اس نے چادر کو اچھی طرح پھیلا کر مڑے توڑے وجود پر ڈال دیا۔ اس نے دوسری لڑکی کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بہت کم سن تھی، یقینی طور پر وہ سب سے چھوٹی بہن ہوگی۔ اس کے معصوم چہرے پر سکون ہی سکون تھا، لیکن کھلی آنکھوں میں منجمد اذیت گواہی دے رہی تھی کہ زندگی کی موت سے ہم آغوشی کے لمحے اس کے لیے بہت بھیانک رہے ہوں گے۔ اوتار سنگھ نے بڑی نرمی اور نزاکت سے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی اسے ٹھاکر بھیا کہہ کر پکارنا چاہتی تھی، بھیا کہہ کر اس سے لپٹ جانا، اس سے لاڈ کرنا چاہتی تھی۔ بھائی سے محروم وہ لڑکی اسے بھائی سمجھتی تھی اور اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اوتار سنگھ نے دوسری چادر یا کسی اور چیز کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ پھر اسے پلنگ کے پہلو میں فرش پر گری ہوئی وہ چادر نظر آئی۔ اس نے اسے اٹھایا، جھاڑا اور اسے لے کر پہلی لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ منہ پھیرے پھیرے اس نے لڑکی پر وہ چادر پھیلا کر ڈالی۔ پھر اس نے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ بے حد حسین لڑکی رہی ہوگی، لیکن اس کا چہرہ اذیت سے چٹخا ہوا تھا۔ جو چیز اس چھوٹی لڑکی کی آنکھوں میں تھی وہ اس لڑکی کے پورے چہرے پر تھی۔ اس چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ چہرہ نہیں، عکس ہے، اور وہ بھی چور چور آئینے میں نظر آنے والا عکس۔ اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ اس لڑکی کی آنکھیں بند کرتے ہوئے اوتار سنگھ سوچ رہا تھا کہ دونوں لڑکیوں میں یہ تضاد کیسا ہے، ایک کے چہرے پر سکون اور دوسری کے چہرے پر اذیت۔ پھر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ چھوٹی لڑکی نے موت سے کچھ دیر پہلے خود کو موت کے سپرد کر دیا ہوگا، اسے بھیانک حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا ہوگا، جبکہ بڑی لڑکی آخری لمحے تک موت اور ذلت دونوں سے لڑتی رہی ہوگی۔ اچانک اوتار سنگھ کو خیال آیا کہ وہ 3 بہنیں تھیں، تیسری کہاں ہے؟ یہی وہ وقت تھا کہ گھٹی گھٹی سسکیوں کی وہ آواز پھر ابھری اور بتدریج بلند آہنگ ہوتی گئی۔ گھٹی گھٹی سسکیاں تو وہ اب بھی تھیں، لیکن اتنی گھٹی ہوئی نہیں تھیں۔ آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ سسکیوں کو گھوٹنے والی اب اپنی قوت سے محروم ہو رہی ہے۔ سسکیاں اس کے ضبط سے باہر ہوئی جا رہی تھیں۔ اوتار سنگھ آواز کی سمت لپکا، ساتھ ہی اس نے پھر پکارا، کون؟ کہاں ہو تم؟ اس کی آواز پر رد عمل یہ ہوا کہ سسکنے والے نے شاید اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں بھینچنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں آواز ہلکی ہو گئی۔ اتنی دیر میں اوتار سنگھ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آواز کوٹری کے اندر سے آ رہی ہے۔ وہ لالٹین اٹھائے کوٹری میں داخل ہوا۔ خنجر نہ جانے کب وہ پچھلے کمرے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ ویسے بھی اس کی اب ضرورت نہیں تھی، گھر میں کوئی حملہ آور موجود نہیں تھا۔ وہ کوٹری میں داخل ہوا تو وہ آواز بے حد موہوم ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے سمت کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بلکہ دھیمی، بہت دھیمی سی وہ آواز۔ اسے تو لگتا تھا کہ ہر طرف سے آ رہی ہے۔ اس نے کوٹری کا جائزہ لیا۔ وہ ویسی ہی کوٹری تھی جیسی عام طور پر گھروں میں ہوتی ہیں،
وہاں گھر کا فاضل سامان رکھا ہوا تھا، مگر بکھرا ہوا نہیں، اسے سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ سامنے ہی اسے اوپر تلے 3 ٹرنک رکھے نظر آئے۔ اس کے برابر ایک بہت بڑا صندوق رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ اس میں بستر رکھے جاتے ہوں گے۔ پہلو والی دیوار کے ساتھ ایک بڑی الماری رکھی تھی، اور جو ادھر ادھر دوسرا سامان تھا اس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ کسی کے چھپنے کی جگہ ہو۔ اس کی نگاہیں اوپر تلے رکھے صندوقوں پر جم گئیں۔ اوپر والا صندوق بھی اتنا بڑا تھا کہ اس میں ایک لڑکی بآسانی سما سکتی تھی۔ سسکیوں کی موہوم گھٹی گھٹی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ اسے لگا کہ آواز اسی صندوق سے آ رہی ہے۔ وہ اس طرف بڑھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ میں ہوں، اوتار سنگھ۔ اس کے یہ کہتے ہی سسکیاں ہذیانی چیخوں میں تبدیل ہو گئیں۔ نہیں نہیں، میرے پاس نہ آنا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، رحم کرو مجھ پر۔ آواز سے اوتار سنگھ کو اندازہ ہوا کہ آواز والی پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ خوف اتنا بڑھا ہوا ہے کہ دہشت کی حد کو پہنچ گیا ہے۔ ڈرو نہیں، یہ میں ہوں، چھوٹا ٹھاکر۔ آواز پھر بھینچنے لگی۔ اوتار سنگھ نے صندوق کھولا۔ اس میں کرتے رکھے تھے۔ صندوق وہ کافی بڑا تھا۔ اس نے کرتے ہٹائے، لیکن لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ لڑکی وہاں نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے بستروں کے بہت بڑے صندوق کو کھولا۔ اوپر 2-3 لحاف موڑے توڑے بے ترتیب رکھے تھے۔ صندوق کی مجموعی حالت بھی ابتری کی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی تلاشی لی گئی ہے۔ اس نے اوپر کے لحاف گدے اٹھائے تو اسے لڑکی نظر آئی۔ اس کا ہاتھ سختی سے اپنے منہ پر جمع تھا، آنکھیں بند تھیں۔ لیکن صندوق کھل جانے کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور اس کا ہاتھ منہ پر سے ہٹ گیا۔ ہٹ جاؤ، مجھے چھوڑ دو، رحم کرو مجھ پر، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ اوتار سنگھ نے وہ آنکھیں دیکھیں۔ وہ کیفیت وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ان آنکھوں میں گہری دہشت تھی اور اس کے علاوہ عجیب سا خالی خالی پن تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اور وہ پوری جان سے کانپ رہی تھی، کسی سوکھے پتے کی طرح۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی کے دانت بھینچ گئے، آنکھیں مندنے لگیں۔ اس کے لرزتے بدن نے ایک طویل جھٹکا لیا اور اگلے ہی لمحے وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح ڈھہ گئی۔ اوتار سنگھ صرف ایک لمحے کے لیے جھجکا، پھر اس نے اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ اس کا دل سینے میں دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ کم از کم کوئی ایک تو زندہ مل گیا۔ وہ لڑکی کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے کوٹری سے نکلا اور صحن کی طرف چل دیا۔